السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست ڈاٹ پی کے دیکھ رہے ہیں۔ سہراب برکت آپ سے مخاطب ہے۔ امید آپ خیریت سے بھی ہوں گے، خوش بھی اور محفوظ بھی ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنائیں گے، ایک ایسی حقیقت پر مبنی داستان سنائیں گے جو پرلطف بھی ہے، پرکیف بھی ہے اور سبق آمیز بھی ہے۔ کیسے ایک نوجوان جو کراچی کی سڑکوں کا بدماش تھا، جو کراچی کی سڑکوں پر، کراچی کی تنگ گلیوں میں اور کچی آبادیوں میں بدماشی کیا کرتا تھا، وہ ایف بی آئی امریکہ کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی کا ایجنٹ بنا۔ ایجنٹ بن کر اس نے امریکہ کے لیے دنیا بھر میں خفیہ آپریشنز کیے، بہت بڑے بڑے دہشت گرد پکڑوائے، اور یہاں تک اس کی ڈیمانڈ بن گئی تھی پوری دنیا میں کہ ایک ٹائم پر M6 برطانیہ کی انٹیلیجنس ایجنسی، تھائی لینڈ کی انٹیلیجنس ایجنسیز، ملائیشیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے انہیں اسے درخواست کی کہ وہ ان انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ کام کرے۔ امریکن ایف بی آئی نے اس کی فیملی کو بھی امریکہ میں پہنچا دیا، تگڑے پیسے دیے، تگڑا پروٹوکول دیا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ایف بی آئی امریکن انٹیلیجنس ایجنسی اس ایجنٹ کو ہی پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتی تھی۔ جب اس نے انکار کیا، ایف بی آئی نے ایک جھوٹا مقدمہ بنایا اور اسے سزا دلوا دی۔ یہ کہانی ہے، یہ ایک داستان ہے، یہ پوری ایک زندگی ہے، پوری ایک کتاب ہے۔ یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ 57 سالہ کامران فریدی، کراچی کی کچی سڑکوں میں رہنے والا یہ نوجوان، اس کی یہ بڑی انٹرسٹنگ داستان ہے۔ دسمبر 2020 میں اسے 7 سال قید کی سزا ہوتی ہے، لیکن جب سزا ہوتی ہے تو امریکن سدرن ڈسٹرکٹ کورٹ کی جج کیتھلی سیبل کے جو الفاظ ہیں، میں وہ پہلے آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے بعد اس لڑکے کی، اس نوجوان کی کہانی آپ کو شروع سے سناتے ہیں، اس کے کیریئر سے آغاز کریں گے۔ کیتھلی سیبل نے کہا کہ میں نے شاہد اب تک کی اپنی پوری زندگی میں سب سے زیادہ مشکل سزا سنائی ہے۔ جو کامران فریدی کو، 57 سالہ نوجوان کو جو 7 سالہ قید کی سزا سنائی ہے، اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں یہ کیس مکمل طور پر حقائق پر مشتمل ہے۔ میرے خیال میں ہم میں سے اکثر لوگوں نے ایسے کیس کا مطالعہ اور ایسے حقائق اپنی زندگی میں نہیں دیکھے ہوں گے۔ وہ کراچی میں پیدا ہونے والا ایک جاسوس جس کے حقائق چونکا دینے والے ہیں۔ آپ کو سب سے پہلے بتاتے ہیں کامران فریدی ہے کون۔ کامران فریدی کا کیریئر کراچی کی کچی سڑکوں سے شروع ہوا اور بچپن سے ہی وہ جرائم میں جکڑے ہوئے ایک علاقے میں پیدا ہوا جہاں پر جرم بہت زیادہ تھا۔ فروری 2020 میں اپنے ایف بی آئی سپروائزر، ایف بی آئی فورس ٹاسک فورس جوائنٹ ٹیررزم اور ایف بی آئی کے سابق ہینڈلرز کو کہ 3 ساتھیوں کو جان سے مارنے کی اس نے دھمکی دی۔ اس نمائندے نے، یعنی جس نمائندے نے یہ سٹوری چھپی ہے، خصوصی یہ خبر نشر کی ہے، اس نے باقاعدہ اس کا انٹرویو کیا کامران فریدی کا، اور عدالتی جو حکم نامہ ہے اس کو بڑی ڈیٹیل میں، اور کاغذات کو، جو ایویڈنسز تھے ان سب کو ڈیٹیل میں کھنگالا ہے، پڑھا ہے، اور اس کے بعد یہ سٹوری چھپی ہے۔ اور کامران فریدی جو اس وقت نیو یارک کی جیل میں وقت گزار رہا ہے، اس نے پاکستان کے نام ایک پیغام بھی دیا ہے۔ کامران فریدی کراچی کے گلشن اقبال کے بلاک 3 میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے پی ایس ایف، پاکستان اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو جوائن کیا، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طالبہ ونگ میں شمولیت اختیار کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ طالبہ ونگ تھا جو پولیٹکس کرتے تھے، اور یہ وہ ٹائم تھا جب پی ایس ایف کافی زیادہ، اور خاص کر جو اسٹوڈنٹ یونینز تھی یونیورسٹیز میں، پرتشدد ہوا کرتی تھی، آپس میں جھگڑے کیا کرتے تھے، جنگیں ہوتی تھی، مقابلے ہوتے تھے، ایک دوسرے کو پھینٹا کرتے تھے۔ بڑی پرتشدد اس وقت کی یہ پولیٹکس ہوا کرتی تھی۔ فریدی بالآخر پی ایس ایف کے نجیب احمد کے قریب ہوئے۔ نجیب احمد اس وقت کے ایک بڑے لیڈنگ رہنما تھے کراچی میں پی ایس ایف کے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی تگڑی حمایت انہیں حاصل تھی۔ اور اس وقت وہ کامران فریدی کہتے ہیں کہ میں جب نجیب احمد کے قریب ہوا تو اس کے بعد میں نے گن چلانا سیکھی، بھتہ لینا شروع کیا، لوگوں کو اغوا کرنا شروع کیا، گاڑیاں چھیننی اور گاڑیوں میں لوگوں کو اغوا کرنا شروع کیا، گاڑیاں لوٹنی شروع کی، اور یہ سارے جرائم کا باقاعدہ میں نے آغاز کیا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جس علاقے میں رہتا تھا، یعنی گلشن اقبال میں، وہ بنیادی طور پر ایم کیو ایم کے زیر تسلط تھا، اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی اس دور میں ویسے بھی نہیں بنتی تھی اور ایک دوسرے کے بہت مخالف تھے، تو اس لیے میرا وہاں پر رہنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ جو ایم کیو ایم والے تھے وہ میری جان کے در پہ تھے، وہ مجھے مارنا چاہتے تھے، اور مجھ پر کئی ایسے اٹیکس ہوئے جو کہ ایم کیو ایم کے لوگوں نے کیے اور میری جان لینے کی کوشش کی۔ اس لیے نجیب نے، جس کے ساتھ میری کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی، مجھے ٹائم سکوئر منتقل کرنے میں مدد کی۔ سی آئی اے نے، جو کہ اب سی ٹی ڈی بن گئی ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں تبدیل ہو گئی ہے، سی ٹی ڈی نے اس وقت میرے خلاف گرفتاری کے کافی سارے وارنٹس جاری کر دیے، اور ایم کیو ایم کے جو لوگ تھے
वो मुझे मारना चाहते थे, मुझे कत्ल करना चाहते थे। ये कराची की सड़कों में, कराची के थानों में, कराची के हवालात में और कराची के जेलों में इसकी तस्वीर नुमायां थी कामरान फरीदी की, और पुलिस इसके तलाश में थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी इसके तलाश में थी, और कराची में एमक्यूएम के जो लोग थे वो भी कामरान फरीदी को मारना चाहते थे। उसके बाद वो कहते हैं कि खतरे से आगाह होकर मेरी फैमिली ने इंसानी स्मगलरों को, जो लोगों को स्मगल करते हैं दूसरे ममालिक में, इंसानी स्मगलरों को एक अमाउंट दी, अच्छी खासी अमाउंट दी, और उन्हें कहा कि इसे स्वीडन ले जाओ। और जो इंसानी स्मगलरों का एक ग्रुप है वो मुझे अपने साथ कराची से स्वीडन लेकर गया। स्वीडन में भी कामरान फरीदी हैं वो कहते हैं कि मैं बाज नहीं आया, और मैंने वहां पर भी बदमाशी और ऐसे जराइम शुरू कर दिए, और स्वीडन में मौजूद अल्बानी और बंगाली ग्रोहों के साथ मेरी लड़ाई हुई, और उस लड़ाई से पहले भी स्वीडन पुलिस ने काफी दफा मुझे गिरफ्तार कर रखा था, और फिर स्वीडन में मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया और स्वीडन से मुझे निकाल दिया गया। उसके बाद वो कह रहे हैं इंसानी हुकूक के एक मुकामी कारकुन ने आइसलैंड जाने के लिए मेरा जाली पासपोर्ट का इंतजाम किया, और मैं स्वीडन से आइसलैंड चला गया, जहां से वो अमेरिका चला गया और न्यूयॉर्क में अपनी जिंदगी का आगाज कर लिया। यह कहानी थी कराची में पलने वाले, कराची की सड़कों में घूमने वाले, बदमाशी करने वाले इस नौजवान की, जो इसे स्वीडन लेकर गई, स्वीडन से आइसलैंड और आइसलैंड से ये अमेरिका न्यूयॉर्क चला गया। इसका मुकद्दर देखिए और कहानी आगे बड़ी दिलचस्प होती है। वो कहते हैं कि अमेरिका चला गया और बाद में वो जॉर्जिया के अटलांटा चला गया, जहां पर उसने एक पुरतशद्दुद इलाके में, एक कंट्रोवर्शियल इलाके में, एक इलाका जहां पर बदमाशी बहुत ज्यादा थी, वहां पर उसने एक गैस स्टेशन खरीदा और कामकाज जारी रखा। कामरान फरीदी के मुताबिक अटलांटा की जो पुलिस थी वो उसे रिश्वत के लिए बाकायदा छेड़ती थी और बहुत ज्यादा तंग करती थी, और उसे पाकिस्तानी होने का ताना देती थी, और कई बार उसे पुरतशद्दुद तरीके से पैसे मांगे, उससे रिश्वत मांगी। इस हरासानी से तंग आकर कामरान फरीदी ने पहली बार FBI को इतला दी कि जनाब ये पुलिस मुझसे रिश्वत मांग रही है, मेरा गैस स्टेशन है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है मैं इन्हें रिश्वत दूं, इन्हें अमाउंट दूं, और ये बहुत ज्यादा अमाउंट मुझसे मांग रहे और गालियां भी देते हैं। इस तरह पहली दफा जब वो शिकायत करने गया तो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ कामरान फरीदी का राब्ता हुआ। FBI ने कहा कि वो इसकी मदद तब करेंगे जब वो उनकी मदद करेगा। FBI बुनियादी तौर पर उसकी उर्दू, पश्तो और हिंदी जुबान की जो रवानी थी, जो फ्लुएंसी से, जिस फ्लुएंसी के साथ वो बातचीत करता था, उससे बहुत ज्यादा मुतासिर हुई थी, और वो चाह रही थी कि बहुत सारे जो दहशतगर्द हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अमेरिका के खिलाफ काम करते हैं, जो शायद उर्दू बोलना जानते हैं, पंजाबी बोलना जानते हैं या हिंदी में बातचीत करते हैं, उनके लिए कामरान फरीदी उनका बेहतरीन हथियार साबित होगा। और उसके बाद 1996 में बाकायदा FBI ने कामरान फरीदी को कुल व्यक्ति यानी मुकम्मल तौर पर अपना एजेंट बना दिया, उसकी तनख्वाह लगा दी और उसके थ्रू ऑपरेशंस करवाने शुरू कर दिए। 1999 में जब साबिक फौजी आमिर के इख्तिदार पर कब्जा करने के बाद कामरान फरीदी को पाकिस्तान भेजने से पहले उसकी फैमिली को भी अमेरिका बुला लिया गया और उन्हें अमेरिका में बाकायदा जगह दी गई, घर दिया गया और रोजगार दिया गया। अब भी उसकी फैमिली फ्लोरिडा में आबाद है, वहां पर रहते हैं। 2011 में कामरान फरीदी ने डी कंपनी के बारे में बहुत अहम मालूमात दी। डी कंपनी ये वही है दाऊद इब्राहिम की कंपनी, और दाऊद इब्राहिम के बारे में आपको पता है कि एक इंटरनेशनल गैंगस्टर है, एक इंटरनेशनल दहशतगर्द है। इसके बारे में FBI को बहुत ही अहम मालूमात इसने दी हैं। कामरान फरीदी की कोशिशों की वजह से अमेरिका को अबू जाफर और अलकायदा के दिगर अरकान के बारे में भी मालूमात हुई। अबू जाफर और अलकायदा के दिगर अरकान जो कि इंटरनेशनली वांटेड थे, दुनिया उनका पीछा कर रही थी। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज, अमेरिकन फौज और दुनिया भर के इंटेलिजेंस एजेंसीज उनका पीछा कर रही थी, लेकिन कामरान फरीदी के बिछाए हुए जाल की वजह से अबू जाफर और अलकायदा के दिगर अरकान के बारे में उन्हें मालूमात मिली। फरवरी 2019 में कामरान फरीदी की मदद से मलेशिया में अलकायदा के 2 कारकुनों की गिरफ्तारी हुई। अब ये बहुत बड़ी दुनिया के लिए ब्रेकिंग न्यूज थी, क्योंकि ये बहुत बड़े वांटेड दहशतगर्द थे जो काफी अरसे से रूपोश थे। कामरान फरीदी के बिछाए हुए जाल की वजह से इनकी गिरफ्तारी होती है। उसके बाद कामरान फरीदी को इस्तेमाल करके कराची के एक ताजिर हैं जाबिर मोतीवाला को अगस्त 2018 में लंदन में इस शोबे में गिरफ्तार किया गया था कि वो दाऊद इब्राहिम के साथ उसके ताल्लुकात थे। अब ये जो ताजिर थे जाबिर मोतीवाला, इनके ऊपर ये इल्जामात थे कि बुनियादी तौर पर इनके जो दाऊद इब्राहिम है, डी कंपनी है, बाकी जो इंटरनेशनल गैंगस्टर्स हैं, दहशतगर्द हैं,
ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں اور اس شعبے میں گرفتار کیا گیا تھا اور ان کے خلاف ایویڈنسز اتنے تگڑے سٹرونگ نہیں تھے۔ فروری 2020 میں اچانک سے 1996 میں ایف بی آئی اس کے ساتھ معاہدہ کرتی ہے، اسے اپنا ایجنٹ بناتی ہے، پیسے دیتی ہے، پروٹوکول دیتی ہے اور اس کے تھرو دنیا بھر میں آپریشنز کرواتی ہے۔ فروری 2020 میں فریدی کا معاہدہ باقاعدہ اچانک منسوخ کر دیتی ہے اور فریدی کو بتایا کہ اور اس کے بعد اس کے خلاف مقدمہ شروع ہوتا ہے اور اسے سزا دی جاتی ہے۔ لیکن جس رپورٹر نے یہ خبر چھاپی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جا کر فریدی سے پوچھا کہ کیا وجہ تھی کہ ایف بی آئی نے تمہارے اوپر مقدمہ چلایا اور یہ سارے معاملات چلائے، تو فریدی نے بتایا کہ ایف بی آئی اس سے جھوٹی گواہی دلوانا چاہتی اور وہ جھوٹی گواہی دینا نہیں چاہتا تھا اور ایف بی آئی یہ چاہ رہی تھی کہ داؤد ابراہیم، چھوٹا شکیل، انیس بھائی کے خلاف وہ جھوٹی گواہی دے۔ اب یہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے اس ساری سٹوری کا، وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا اور جھوٹ بولنے سے انکار کر دیا۔ فریدی نے بلکہ واضح طور پر کہا کہ اسے کہا گیا کہ وہ ان افراد کو پاکستان کی ایک سرکردہ جاسوس ایجنسی کی جانب سے جوہری ٹیکنالوجی کی خریداری سے منسلک کرنے والی جھوٹی گواہی پر دستخط کروانا چاہتے ہیں۔ یہ جو سارے انٹرنیشنل گینگسٹرز ہیں، دہشت گرد ہیں، ان کے خلاف گواہی دلوانا چاہتے تھے وہ کامران فریدی سے، اور کامران فریدی سے ایک ایسی گواہی پر دستخط کروانا چاہتے تھے جس سے یہ ثابت ہوتا کہ ایک سرکردہ جاسوس ایجنسی جوہری ٹیکنالوجی کی خریداری کروانا چاہتی ہے، جوہری ٹیکنالوجی کے جو معاملات ہیں وہ سارے جو معلومات ہے وہ داؤد ابراہیم، چھوٹا شکیل اور باقی انٹرنیشنل گینگسٹرز تک پہنچاتی ہے، اور ان سارے لوگوں کو، ان سارے دہشت گردوں کو ان کا تعلق کسی نہ کسی طور پر پاکستان کے ساتھ جوڑنا چاہتے تھے۔ اس وجہ سے میں نے سابق ایف بی آئی کے عہدیداروں کو، جب انہوں نے میرا سارا جو اگریمنٹ تھا منسوخ کیا تو میں نے مارنے کی دھمکی دی، جس کے ای میلز اور ٹیکسٹ آج بھی موجود ہیں۔ جب جج صاحبہ کے سامنے جرا ہوئی اور مقدمہ چلا تو جج صاحبہ نے واضح طور پر کہا کہ کامران فریدی نے ملک کا فائدہ زیادہ کیا ہے، نقصان بہت کم کیا ہے، اور ایف بی آئی نے واضح طور پر عدالت کے سامنے ثبوت رکھے کہ کامران فریدی مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز اور امریکہ خلاف دہشت گردوں کو ایف بی آئی کی اور باقی انٹیلیجنس ایجنسیز کی اور حساس ڈاکومنٹس اور معلومات پرووائڈ کرتا رہا۔ اس کی وجہ سے کامران فریدی کی سزا بنتی ہے۔ کامران فریدی کو قید کر دیا گیا اور 7 سال کی اسے سزا ہو گئی ہے، اور آج بھی وہ اس امید پر ہے کہ شاید اس کی سزا کم کر دی جائے، اور آخر میں اس نے واضح طور پر کہا کہ جو ہی میری سزا ختم ہوگی میں واپس پاکستان آؤں گا، واپس کراچی آؤں گا، واپس اپنے ملک میں آؤں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔